شکیل احمد میر صاحب ہیں، ان کا ایک بڑا پورٹ فولیو بھی ہے اور ایک بڑا نام بھی ہے، لیکن ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ بزنس آف پاکستان ایک ریناؤنڈ ادارہ بن کے سامنے آئے. انشاءاللہ بہت جلدی بزنس آف پاکستان اور شکیل احمد میر صاحب یہ ساری ورکنگ کر کے آپ ہمارے بہت سارے بزنس مین کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں ریناؤنڈ کروائیں گے اور انٹرنیشنلی ان کو فوکس ہوگا اور وہ اپنا پروڈکٹ لانچ کر سکیں. جو آنے والا وقت ہے وہ ای کامرس بزنس ہی. آپ سے ہم نے جو چیزیں گیٹ کی، اب ہم اس چیز کو ایک پروپوزل کی شکل دے کے ہم اپنے ممبرانز کو آپ کی پلیٹ فارم کی طرف لائیں گے. السلام علیکم جی، میرا نام ہے فہد خان اور آج ہم موجود ہیں میر گروپ کے پلیٹ فارم سے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں راولپنڈی چیمبر آف اسمال ٹریڈرز اینڈ اسمال انڈسٹریز کے پریزیڈنٹ سردار ثاقب نسیم صاحب اور وائس پریزیڈنٹ آصف جاوید صاحب. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے؟ سر آج ہم بات کریں گے بزنس ہب پاکستان کی، اور آج ہم بات کریں گے آپ کے ممبرز کی. تو کرنٹلی آپ کے جو ممبرز ہیں ان کو کس طرح کے مسائل کا سامنا ہے، بلکہ سب سے پہلے ہم بات کریں گے اسٹرینتھس کی. وہ کون سی اسٹرینتھس ہیں آپ کے ممبران کی اور ان کے بزنسز کی؟ وعلیکم السلام فہد بھائی، آپ کا بہت شکریہ، آپ یہاں پہ تشریف لائے راولپنڈی چیمبر آف اسمال ٹریڈ اینڈ اسمال انڈسٹریز کے دفتر میں. میں اپنی ایگزیکٹو ٹیم کی طرف سے اور اپنی ٹاپ ایگزیکٹوز کی طرف سے آپ کو کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور خوش آمدید بھی. تھینک یو. فہد صاحب، ہمارے ماشاء اللہ راولپنڈی چیمبر آف اسمال ٹریڈ اینڈ اسمال انڈسٹریز جو ہے وہ پاکستان کا لیڈنگ چیمبر آف اسمال ٹریڈ اینڈ اسمال انڈسٹریز ہے. ہمارے پاس اس وقت 2000 کراس کر چکے ہیں ہم ممبر شپس کے حوالے سے، اور شعبہ ہائی زندگی کے راولپنڈی ڈویژن کے جتنے بھی سیکٹرز ہیں بزنس کے وہ ہمارے ساتھ رجسٹرڈ ہیں، اور ہر سیکٹر کے لوگ ہمارے ساتھ الائنس میں بھی ہیں اور ہمارے ساتھ رجسٹرڈ بھی ہیں. اوکے. اب اس میں فہد صاحب لوگ، کیونکہ اسمال ٹریڈ اینڈ اسمال انڈسٹریز کا معاملہ یہ ہے کہ ہم شٹر پاورز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. جو لوگ بھی دکان رکھ رہے ہیں یا چھوٹی ایس ایم ای سیکٹر اسمال میڈیم انٹرپرائزز میں جتنے لوگ فال کر رہے ہیں وہ ہمارے چیمبر آف اسمال ٹریڈ اینڈ اسمال انڈسٹریز کے ممبر بنتے ہیں. تو یہ میں نے آپ کو ایک تو بتا دیا کہ ہماری اسٹرینتھ یہ ہے کہ چیمبر آف اسمال ٹریڈ پاکستان کا لیڈنگ بزنس پلیٹ فارم ہے اس وقت پاکستان میں چیمبر آف اسمال ٹریڈز میں، اور ہمارے پاس 2000 سے ایکسیڈ کر چکی ہیں ممبر شپس جو ہماری الحمدللہ. اور ایسا ہے کہ ہماری ممبر شپس خالی ممبر شپس ایکسیڈ نہیں کی، ہماری رینیولز بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہیں کہ ہماری جو لوگوں کا اور ہماری جو بزنس کمیونٹی کا چیمبر آف اسمال ٹریڈ پہ اعتماد ہے وہ الحمدللہ وہ اس چیمبر کو آگے بڑھانے میں مدد دے رہا ہے. اچھا سر، میرا کویشچن یہ ہے کہ جو یہ ممبران ہیں، ان ممبران میں وہ ٹاپ 3 یا ٹاپ 5 بزنسز جو آپ چاہتے ہیں کہ وہ انٹرنیشنل ایکسپینشن کی طرف جائیں، وہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایکسپینڈ کریں، ریجنلی وہ ایکسپینڈ کریں، وہ کون سی ٹاپ 3 کیٹیگریز ہیں؟ سر دیکھیں، ویسے تو ہمارے جو چیمبر آف اسمال ٹریڈ کے جتنے ممبران جو جتنے سیکٹر ہمارے ساتھ فال کرتے ہیں ان میں یہ ساروں میں کیپیبلٹی ہے کہ وہ ایکسپینشن میں جائیں اور وہ ایکسپورٹ لیول پہ اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں وہ جا سکیں. لیکن جو میرے نزدیک ہمارے جولری سیکٹر، ہمارا جیمز اینڈ جولری سیکٹر، ٹھیک ہے سر، اس میں بہت کیپیسٹی ہے. یہ انٹرنیشنلی جیمز اینڈ جولری کی بہت بڑی ڈیمانڈ ہے پوری دنیا میں. آپ اس کو بڑی ایزیلی لیدر پروڈکٹس کے جتنے بھی سیکٹرز ہیں، ہمارے فرنیچر کا جتنے بھی سیکٹرز ہیں جس میں آفس فرنیچر ہے، پلاسٹک اینڈ ہاؤس ہولڈ فرنیچر ہے، ایون ہمارا بہت اچھا فرنیچر یہ ہمارے پڑوسی ممالک میں جا رہا ہے جس میں ازبکستان، تاجکستان، قزاقستان، آذربائیجان تک ہمارا سارا فرنیچر پروڈکٹس جا رہی ہیں اور بہت اچھی طرح. بلکہ ازبکستان کی ہم ایمبیسی میں گئے تو انہوں نے ایک ہال اپنا پاکستان فرنیچر کا انہوں نے ایک وہاں پہ ایک ہال بنایا ہے جو لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ جو لوگ ڈیلیگیشنز آتے ہیں وہ پاکستان کی جو فرنیچر کی ہماری ایک پیٹنٹ، ہماری ایک پہچان ہے، وہ ان کو دکھانے کے لیے ازبکستان میں، اور یہاں پہ ہماری ایمبیسی میں بھی یہ حال موجود ہے. اچھا سر، میر گروپ آف کمپنیز اور بزنس ہب پاکستان جو ہمارا ایک فلیگ شپ پروجیکٹ ہے جس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں اور ہم چاہ رہے ہیں کہ نیشنلی یہ امپلیمنٹ ہو سکے، تو جو آپ نے بات کی کائی بور کی اور الیکٹریسٹی کی، تو اس میں تو شاید ہم کچھ نہ کر سکیں، ہم صرف سجیسٹ ہی کر سکتے ہیں اور ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں کہ اس کے اوپر فوکس کیا جائے. لیکن جو ون ونڈو آپریشن ہے اس میں ہم کچھ حد تک ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں بزنس ہب پاکستان کے پلیٹ فارم کے تھرو. اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جتنے بھی اچھا بزنس کرنے والے ہیں، پروفٹ بنا رہے ہیں اور پراپرلی وہ لیگلی کام کر رہے ہیں ود ان پاکستان، ان کو ہم رجسٹر کریں اور ان کو ہم کنیکٹ کریں انٹرنیشنل انویسٹرس کے ساتھ ود ان پاکستان اور اوورسیز انویسٹرس کے ساتھ، اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان کے جو باہر گلوبل انویسٹرز ہیں
ان کے ساتھ ہم کنیکٹ کر پائیں. تو کیا آپ کے خیال میں یہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں فہد بھائی، جو شکیل احمد میر صاحب ہیں، ان کا ایک بڑا پورٹ فولیو بھی ہے اور ایک بڑا نام بھی ہے، اور پھر آپ کا جو پاکستان بزنس ہب آپ یہاں پہ آپ نے لانچ کیا، میں سمجھتا ہوں یہ آنے والے وقت میں، جس طرح آپ نے ایک مثال آف دی ریکارڈ بات کی کہ فوڈ پانڈا میں جو مسائل آپ کو سٹارٹنگ میں آئے، یہ مسائل آپ کو اس میں بھی سٹارٹنگ میں آئیں گے، لیکن ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ بزنس ہب پاکستان ایک ریناؤنڈ ادارہ بن کے سامنے آئے گا. اس کی وجوہات یہ ہیں کہ آپ بھی وہی کام کر رہے ہیں جو ایک چیمبرز کرتے ہیں. ہم چیمبرز بھی برج کا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں ایک بزنس مین اور اپنے ممبرز کے درمیان، بزنس مین اور ممبرز کا اور گورنمنٹ کے درمیان ہم ایک برج کا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں. گورنمنٹ سے بھی پیرالل نیگوسیشن جاری ہوتی ہیں، بزنس مینس کو بھی ہم موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ ہاؤ ٹو ڈیل ود انٹرنیشنل مارکیٹس اینڈ وٹس ایور. لیکن سر، جو آپ کا پلیٹ فارم ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پوٹینشیل کلائنٹ ہے، جو پوٹینشیل آدمی، جو پوٹینشیل بزنس مین ہے، آپ کے اس پلیٹ فارم سے اگر وہ آپ کے پاس رجسٹرڈ ہوتا ہے، اور انشاءاللہ ہم اپنی طرف سے پوری، میں نے آپ سے کمٹمنٹ کی کہ ہم انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ میں ہم یہ پروپوزل اپنا رکھیں گے اور آپ کو بزنس مینس کی ایک لسٹ دیں گے، ان کے پورٹ فولیوز دیں گے، آپ ان کو لانچ کریں جس طرح آپ آن لائن کر رہے ہیں. اور آپ انشاءاللہ بہت جلدی بزنس ہب پاکستان اور شکیل احمد میر صاحب کی یہ ساری ورکنگ کر کے آپ ہمارے بہت سارے بزنس مین کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں ریناؤن کروائیں گے، اور انٹرنیشنلی ان کو فوکس ہوگا اور وہ اپنا پروڈکٹ لانچ کر سکیں گے. اچھا، جو آپ کے ممبران ہیں، مطلب ڈو یو تھنک کہ اگر ہم کو ڈیجیٹل پلیٹ فارمس کے اوپر لاتے ہیں، ٹھیک ہے بزنس ہب تو ایک برج ہے، بٹ فردر دیر مسٹ بی اے مارکیٹ پلیس جہاں پہ ہم ان کو انٹروڈیوس کروائیں. تو کیا آپ کے خیال میں ہماری طرف سے جو کوشش ہو سکتی ہے، ہم ان کو ٹرین بھی کریں گے، سمجھائیں گے بھی، سکھائیں گے بھی کچھ حد تک، جہاں تک ہمارے لیے پاسبل ہوگا، بیکاز ہمارا ایک پلیٹ فارم ایسا بھی ہے جس پہ ہم ٹرین بھی کر رہے ہیں لوگوں کو. تو کیا یہ جو ٹیکنالوجی اور یہ جو ڈیجیٹل لٹریسی ہے، کیا اس کے اوپر آ جائیں گے آپ؟ سر دیکھیں، جو آنے والا وقت ہے وہ ای کامرس بزنس کا ہے. آپ دنیا ساری کو دیکھیں تو دنیا آف لائن چلی جا چکی ہے، آف لائن سے ہٹ کے آن لائن جا چکی ہے. لوگ آن لائن بزنس کو پریفر کر رہے ہیں. وہ آپ فوڈ سے لے کے دنیا کی، آپ دنیا میں جب ٹریول کرتے ہیں تو آپ بڑے بڑے آرگس کتنا بڑا برانڈ تھا، اس نے سب کچھ اپنا سمیٹ کے، امیزون کو دیکھ لیں، اس نے سب کچھ اپنا سمیٹ کے سب کچھ ورچولی کر دیا، آن لائن کر دیا، لوگوں کو ڈور ایکسیس پہ چیز پرووائڈ ہو رہی ہے. تو آنے والا دور، ہم پیچھے اس لیے ہیں کہ ہمارے ہاں ایجوکیشن ریٹ اتنا نہیں ہے، ہمارے تاجر، ہماری کمیونٹی اتنی زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہوتی. اب جو سیکنڈ جنریشن ہماری آ رہی ہے، جو ہمارے ہی بچے جب اپنی فادر کے بزنس کو، اب میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ سیور فوڈ کتنا بڑا ایک چین ہے، لیکن وہ لمیٹائز تھا 3-4 جگہوں پہ. جب ان کا بچہ اجی صاحب کا باہر سے پڑھ کے پاکستان آیا، وہ اس کے پاس ایکسپوئر تھا، تو آج دیکھیں کہ سیور فوڈ ڈے بائی ڈے انکریز کر رہا ہے. وہ لاہور پہنچ گیا، وہ مری پہنچ گیا، وہ اب گجر خان پہنچ گیا، اور وہ ملٹیپل سٹیز میں جا رہے ہیں. اور ابھی بات کچھ دن پہلے ہو رہی تھی کہ سیور اب یو کے کی طرف موو کرے گا، انگلینڈ میں کھولے گا اپنی ایک برانچ. تو یہ چیزیں سے جب ہم ہماری تعلیم آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے، ہم لوگوں کو ایکسپوئر دے رہے ہیں، جب ایکسپوئر لوگوں کا مینٹین ہو جائے گا، ان کا ایکسپوئر مینٹل لیول اس لیول پہ پہنچ جائے گا کہ ہم نے مال دکان پہ رکھ کے نہیں بیچنا، ہم نے انٹرنیشنلی مال کو، اپنے سامان کو، اپنی پروڈکٹ کو ہم نے آن لائن کر کے بیچنا ہے. اور اس میں ایک بڑی امپارٹنٹ بات ہے کہ اب ہمارے یہاں پہ فرنیچر بہت زیادہ آن لائن بکنا شروع ہو گیا. لیکن میں اس میں ایک چیز آپ کے توسط سے، کیونکہ یہ انٹرویو چلے گا آگے، تو ایک توسط سے میں اپنی کمیونٹی سے بھی کہوں گا کہ آپ کسی کو ٹرسٹ کو بریچ مت کریں. آپ نے جو چیز اپنی آن لائن اپنے پلیٹ فارم پہ دی، آپ اسی کو ڈیلیور کروائیں، اس کی کوالٹی کو چیک کروا کے ڈیلیور کروائیں، تاکہ لوگوں میں ٹرسٹ لیول بڑھے اور نیکسٹ ٹائم بھی لوگ آن لائن شاپنگ کو اور آن لائن پلیٹ فارم کو پریفر کریں. سر انٹرنیشنل کریڈیبلٹی بھی تو ہم نے بنانی ہے نا پاکستان کی، جو کہ کافی وقت سے مطلب ڈسٹارٹ ہو رہی ہے، اور کہیں نہ کہیں ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہو رہی ہے. تو بزنس ہب پاکستان وہ ایک اسٹیپ ہے جو میر گروپ آف کمپنیز نے لیا ہے، تاکہ مطلب ہم اپنے اینڈ سے تو پہلا اسٹیپ لینا، مطلب اپنے وہ کیا کہتے ہیں، وہ اپنے حصے کا دیا جلا دیں. باقی جیسے جیسے لوگ ملتے جائیں گے، کاروبار بنتا جائے گا. ہم تو میں 2024 میں میرے وائس پریزیڈنٹ اور ہم ایس وی پی، ہم یہاں پہ الیکٹ ہو کے
چیمبر میں ذمہ داریاں سنبھالی. تو پہلے 1 سال کا ٹینیور تھا, یہ تو فار دا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ایکسٹینڈ ہو کے دوسرا سال ہمیں ملا. تو اس میں ہم نے شروع دن سے اپنے تاجر کمیونٹی کے لیے ورک کرنے کے لیے ٹھانی ہے. ان کی ایجوکیشن پہ کام ہو رہا ہے, ان کے بزنسز پہ کام ہو رہا ہے, ان کو موٹیویشن دیتے ہیں. اچھا, بہت سارے ایسے پرابلمس ہیں جو ہمارے نجی پرابلمس ہیں, ڈپارٹمنٹل پرابلمس ہیں, وہ ان کے سارٹ آؤٹ ہو رہے ہیں, سارٹ آؤٹ کرتے ہیں. کسی کے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس چلان کر دیتے ہیں. مختلف پرابلمس ہیں. ہماری بزنس کمیونٹی کو کوئی ایک پرابلم فیس نہیں کرتی, وہ ملٹیپل پرابلمس فیس کر رہی ہے ڈے بائی ڈے. ٹھیک ہے. تو اس میں ہم ان کی ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں, ان کا ساتھ دیتے ہیں. پھر ان کی ایجوکیشن ساتھ ساتھ ہو رہی ہوتی ہے, ان کو ان کے لیے بہتری کرنے جا رہے ہوتا ہے. چیمبر کا یہی کام ہے, اور یہی کام آپ بزنس ہب والے بھی کر رہے ہیں, آپ گلوبلی کر رہے ہیں, ہم لوکلی کر رہے ہیں. کام بیسکلی آپ کا اور ہمارا کافی حد تک مشابت رکھتا ہے, لیکن انشاءاللہ تعالی ہم دونوں کی کولیبریشن اچھی ہوگی. آج آپ ہمارے پاس آئے اور میں آپ کا مشکور ہوں ایک دفعہ پھر کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے اور آپ نے انفارمیشن دی. آپ سے ہم نے جو چیزیں گیٹ کی, اب ہم اس چیز کو ایک پروپوزل کی شکل دے کے ہم اپنے ممبرانس کو آپ کی پلیٹ فارم کی طرف لائیں گے. کوشش کریں گے کہ سالڈ اچھے, جو میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. ہمارے یہاں پہ ایک یونائٹڈ آٹوز ہے, ہیوی بائکس کا ایک بہت بڑا کام ہے. ہمارے دوست کا کیا نام ہے ان کا, عمر اشرف صاحب. عمر اشرف صاحب وہ میرے بہت اچھے ممبر ہیں. آپ ان کی اس آؤٹ لیٹ پہ جائیں اور آپ ان کے پاس وہ ایک ان کا سیٹ اپ جا کے دیکھیں گے تو آپ یہ ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے یار یہ پاکستان میں یہ چیز ممکن ہے. ایسے ایسے لوگ بھی بزنس کر رہے ہیں, لیکن وہ اسپاٹ لائٹ میں آنے کا ان کا دیر ہی ہے. وہ جو ہی اسپاٹ لائٹ میں آئیں گے وہ بوم کریں گے, اور یہ آپ کا پلیٹ فارم اور ہمارا پلیٹ فارم مل کے انشاءاللہ اس پہ کام کریں گے. سر مجھے بس یہ میں کلوزنگ نوٹ سے یہ بات ختم کروں گا کہ مجھے ایٹ لیسٹ یہ مجھے اندازہ ہو گیا کہ انشاءاللہ جو نیچے ممبرانز ہیں ان تک یہ بات بڑے اچھے انداز میں پہنچ سکے گی, کیونکہ جتنا آپ کو نالج ہے انٹرنیشنل ایکسپینشن کا اور لوکل ایکسپینشن کا, اور آپ یقین بھی رکھتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے اور یہ ہو بھی سکتا ہے, اور بڑی ایزیلی ہو سکتا ہے, صرف سمجھنے والی بات. اور باقی جہاں تک سیفٹی سیکیورٹی کی بات ہے, فائنینشیل سیکیورٹی کی بات ہے, یا آپریشنل سیکیورٹی کی بات ہے, کہ مطلب وہ جو آپ کے ہوتے ہیں نا آپریشنل گیپس ہوتے ہیں, لیکیجز ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے آپ کا بزنس کولیپس کر جاتا ہے, فائنینسز کے ہونے کے باوجود کولیپس کر جاتا ہے, تو وہ ہماری طرف سے کمپلیٹ کنسلٹنسی اویلیبل ہے بزنس پاکستان کی. وہ انشاءاللہ ہم دیں گے, سپورٹ کریں گے, اور کوشش کریں گے جو ہمارے جو نیچے ممبرانز ہیں وہ ترقی کریں, کامیاب ہوں, اور پاکستان کی اکانومی کے اندر جو ہے میجر رول سر. بیسکلی پاکستان ہمیشہ سے زندہ باد. ہم تو سارا کام جو بھی کر رہے ہیں وہ اپنے ملک کے لیے کر رہے ہیں. اپنے اس ملک آگے بڑھے گا تو ہم بھی آگے بڑھیں گے. ٹھیک ہے. اب بہت سارے ممالک دنیا میں ایسے ہیں کہ وہ پیچھے رہ گئے, تو ان کی عوام بھی پیچھے رہ گئی ہے. جب ہمارے ملک نے گروتھ کرنی ہے, اور یہ ٹائم جو آنے والا دور ہمارے ملک کا ہے, ہم وی آر ویری شیور کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 5-10 سالوں میں ہمارے ملک نے ایک اچھی ٹیک آف کرنا ہے, اور اس ٹیک آف میں ہمارا تاجر کمیونٹی کو ساتھ میں ٹیک آف کروانا ہے. ورنہ اگر ملک نے ٹیک آف کر لیا, تاجر ٹیک آف نہ کر سکا, تو اس ٹیک آف کا کوئی فائدہ نہیں. تھینک یو سو مچ جی آپ کے ٹائم کا. سر آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ. انشاءاللہ دوبارہ بھی ملیں گے, اور ہم نے اب ملتے رہنا ہے, کیونکہ یہ ایک میٹنگ سے نہیں ہوگا. یہ ہم نے انشاءاللہ, اور ہم لوگوں کو بتائیں گے بھی, صرف یہاں پہ نہیں, آل اوور پاکستان ہم بتائیں گے یہ ٹرانزیشن جو ہے نا, سکسیس کی طرف جو ٹرانزیشن ہے, یہ ہوتے ہوئے ہم لوگوں کو دکھائیں گے. یس, ٹھیک ہے جی. تو آپ لوگوں نے بڑا ساتھ دینا ہے اس میں ہمارا. ہم آپ کے ساتھ ہیں. وی آر ود یو. تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو سر. تھینک یو.